شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ امام ذہبی کی تصنیف تاریخ الاسلام و دفیات مشاعر العالم سے ایک دلچسپ حکایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو ایک شہید کی بیوہ سے متعلق ہے۔ ابو العباس عیسیٰ بن محمد تیمانی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے اور ان کے ذریعے اسلام کی عزت اور شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔ ان میں ایک جو بات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ہر پہلو سے اس کی تحقیق کی تو وہ مبنی بر حقیقت ثابت ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ میں خوارزم کے شہر آن میں گیا، جو خوارزم سے نصف دن کی مسافت پر ہے۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک شہید کی بیوہ ہے جو عبداللہ بن طائر کے دور سے بغیر کھائے پیے زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے خواب میں کوئی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے دنیاوی کھانے پینے کی طلب ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے دیکھا اور اس سے کھانے پینے سے بے نیازی کا سبب بھی پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا، بلکہ پوری تفصیل سے سنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس بی بی سے میری ملاقات 10 سال بعد ہوئی۔ وہ کہیں پیدل جا رہی تھی اور میں سواری پر تھا۔ میں نے اسے اپنی سواری پیش کی، لیکن اس نے میری پیشکش قبول نہ کی اور پیدل ہی چلتی رہی۔ وہ باوجود عمر رسیدہ ہونے کے 20-25 سال کی نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر جھریاں تھیں، نہ قد و قامت میں کوئی کم تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے ہاں تشریف لائی۔ اس وقت ہم کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، کیا آپ کو نیند آتی ہے؟ بی بی نے جواب دیا کہ ہاں مجھے نیند آتی ہے۔ میں نے کہا، آپ کو نیند میں کیا کچھ نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا، جو کچھ دیگر لوگوں کو نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے بتایا کہ جب سے میں نے وہ کھانا کھایا ہے آج تک بھوک کا احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ بی بی صدقہ قبول کر لیتی تھی، اس لیے میں نے پوچھا، صدقہ و خیرات کو کس استعمال میں لاتی ہیں؟ اس نے بتایا، میں اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے خرید لیتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو سردی لگتی ہے؟ اس نے بتایا، ہاں سردی تو لگتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پیدل چلتے وقت آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے؟ اس نے بتایا، ہاں، کیا میں انسانوں میں سے نہیں ہوں؟ میں نے پوچھا، کیا آپ نمازوں کے لیے وضو کرتی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے فقہائے کرام نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نیند بھی وضو توڑ دیتی ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں بھی بچپن سے اس بی بی کا تذکرہ سنتا تھا اور میں نے اپنے طور پر اس کے معاملے کی تحقیق بھی کی، لیکن مجھے کوئی ایسا عذر نہ ملا جس سے اس کے دعویٰ کو جھٹلا سکوں، کیونکہ وہ بی بی اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے مثالی خاتون تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ علاقہ کے لوگوں نے اس بی بی سے اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے میری ڈیوٹی لگائی۔ میں بذات خود اس بی بی کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ میرا نام رحمت بنت ابراہیم ہے۔ میرا شوہر بڑھئی تھا اور اپنے ہاتھ سے کما کر روزانہ گھر لایا کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ آج سے کئی سال قبل وادی جیہوں کے پار وسطی ترکستان کے غز ترکوں کا خونخوار اور لٹیرا حکمران اکتائی خان تھا، جو ہمسایہ ریاستوں پر شب خون مار کر مال و اسباب لوٹ لیا کرتا تھا۔ آس پاس کے کمزور امراء اس کی لوٹ مار کے خوف سے سہمے رہتے اور اسے خراج بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس خونخوار درندے نے تہذیب و تمدن سے مالا مال مملکت خوارزم پر شب خون مارنے کے لیے 3000 لٹیرے بھیج دیے، جو دریائے جیہون کے گلیشیر کو عبور کر کے خوارزم کی سرحد میں داخل ہو کر قلعہ جرجانیہ کے باب حسین کے پاس مورچہ زن ہو گئے۔ والی خراسان عبداللہ بن طاہر کے مقامی منتظم کے پاس مدافعت کے لیے مطلوبہ قوت موجود نہیں تھی۔
اس لیے اس نے لٹیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے عبداللہ بن طاہر کی خدمت میں ایک وفد بھیج دیا کہ وہ مطلوبہ کمک فراہم کرے۔ اس دوران نوجوان مجاہدوں نے قلعے کی فصیل سے باہر نکل کر کفار پر حملہ کر کے انہیں تتر بتر کر دیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ منظم ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان مجاہدین بھی جان توڑ کر لڑے اور بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کے باوجود دشمن کو ایک انچ بھی آگے نہ بڑھنے دیا۔ اس دوران کافی سارے لوگ زخمی ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو دونوں فریق سستانے کی غرض سے اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ جب اگلا دن ہوا تو عبداللہ بن طاہر کا کمانڈر میکائیل اپنی افواج لے کر میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ پھر اس گمسان کا رنگ پڑا کہ میدان جنگ زخمیوں اور مقتولوں سے بھر گیا۔ اس روز شام کے وقت 400 لاشیں قلعے میں لائی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر قلعے میں کوہرام مچ گیا، چاروں طرف سے آہ و بکا جاری ہو گئی۔ خواتین رونے پیٹنے لگیں اور بچے سیم سیم کر دیواروں سے لگ گئے۔ ان مقتولوں میں میرا نوجوان شوہر بھی تھا۔ جب اس کی لاش میرے سامنے رکھی گئی تو میں بھی یہ نوجوان مسکین عورتوں کی طرح آہ و فغاں کرنے لگی، کیونکہ میری زندگی کا ظاہری سہارا وہی تھا جو بچوں کے لیے کما کر لاتا تھا۔ میرے عزیز و اقارب اور ہمسائے جمع ہو گئے اور مجھے حوصلہ دینے لگے، لیکن میرے ضبط کے بند ٹوٹ چکے تھے اور آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے۔ بچے مارے بھوکے بلک بلک کر رو رہے تھے اور گھر میں انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اس قدر صدمہ ہوا جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں چارپائی پر لیٹ کر رو رہی تھی کہ مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو خواب میں یوں دیکھا کہ پتھروں اور کانٹوں والی خوبصورت زمین میں اپنے شوہر کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہوں۔ اسی دوران مجھے کسی آدمی نے پکار کر کہا، دائیں طرف کا راستہ اختیار کر۔ چنانچہ میں دائیں طرف چلنے لگی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے سرسبز گھاس والی زرخیز زمین ہے اور اس میں اس قدر خوبصورت محلات اور بالا خانے ہیں کہ ان کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے، اور ان کے درمیان ایسی نہریں ہیں جو زمین کے اوپر بہہ رہی ہیں، یعنی زمین میں کھدی ہوئی نہیں ہیں۔ میں چلتی چلتی ایک سبز پوش جماعت کے پاس جا پہنچی جو دسترخوانوں پر کھانا کھانے میں مصروف تھی اور ان پر نور و جمال چھایا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ لوگ وہی تھے جو گزشتہ روز کے معرکے میں شہید ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران مجھے کسی نے آواز دی، رحمت رحمت۔ میں اس آواز کی طرف لپکی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر شہداء کے ساتھ کھانے میں مصروف ہے اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ مسکین عورت اتنے عرصہ سے بھوکی ہے، کیا تم مجھے اسے کچھ کھلانے کی اجازت دیتے ہو؟ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ چنانچہ میرے شوہر نے مجھے ایک ٹکڑا پیش کیا جو برف سے بڑھ کر سفید، شہد سے بڑھ کر شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ میں نے وہ کھانے کا ٹکڑا جب کھا لیا تو میرے شوہر نے کہا، اب تو چلی جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے زندگی بھر بھوک اور پیاس سے بے نیاز کر دیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو شکم سیر تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ محدث تہمانی لکھتے ہیں، جب ابو العباس احمد بن محمد بن طلحہ والی خوارزم کے سامنے اس پاک باز بی بی کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا، اس بات کی تحقیق کرنا آسان ہے۔ وہ عورت زندہ موجود ہے اور مسافت بھی زیادہ نہیں، اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیجیے اور خود تسلی کر لیجیے۔ اس نے مجھے اپنی طرف سے اپنے علاقائی عمل کی طرف خط لکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہاں کے عمل نے والی خوارزم کے حکم کے مطابق نہایت ادب و احترام سے اس عورت کو خوارزم میں احمد بن محمد کے گھر پہنچا دیا۔ چنانچہ والی خوارزم نے اپنی والدہ سے گزارش کی کہ وہ بذات خود اس خاتون کی خدمت تواضع کرے اور سونے لیٹنے کے اوقات میں اس کا پتہ رکھے کہ وہ کہیں چھپ کر کھاتی پیتی تو نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے ماں کے پاس 2 ماہ رہی اور ان کے گھر سے اس عرصہ میں کہیں نہیں گئی۔ جب ابو العباس احمد کی والدہ نے بتایا کہ واقعی اللہ کی بندی کھاتی پیتی نظر نہیں آئی تو اس کا تعجب پہلے سے بھی بڑھ گیا اور وہ مان گیا کہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس نے عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ اللہ کی نیک بندی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اسے اس کے شوہر کے پاس جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔